السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز۔ اناشا اس کے گریبان کو گرفت میں لیتی وہ بات کہہ گئی تھی جو ہر وقت اسے تڑپاتی رہتی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا سردارنی، آپ کو ساری زندگی زاکوان جتوئی کے سینے سے لگ کر ہی رہنا ہے، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ زاکوان اس کے گلے سے سختی سے بندھا گلوبند اتارتا مضبوط لہجے میں بولتا، اس کی گردن پر پڑتے گلوبند کے نشانوں پر اپنے لب رکھتا چلا گیا تھا۔ اناشا اس کی گرم سانسوں اور شدت بھرے لمس پر جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ زاکوان کے ہونٹوں کا جنونی لمس اپنی گردن پر موجود اس کے پسندیدہ دل پر محسوس کرتے اناشا کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کی گردن بالکل لال ہو چکی تھی اور زاکوان کی مونچھوں کے جارحانہ لمس سے اسے جلن ہو رہی تھی۔ زاکوان جتوئی تم بہت ظالم ہو، اناشا نے اسے گھورا تھا، جو اس کے جھمکے اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتا اس کا سر تکیے پر ٹکاتا پوری طرح اس پر حاوی ہوا تھا۔ جانتا ہوں سردارنی، مگر آج آپ کو میرا یہ شدت بھرا لمس برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ آج کی رات میری بہت سی راتوں کی تڑپ کا حسین انعام ہے میرے لیے۔ ویسے آپ بہت زیادہ میٹھی ہیں سردارنی، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ زاکوان جتوئی آج کسی طور بھی اسے بخشنے والے موڈ میں نہیں لگا تھا، اور نہ ہی اناشا آج اپنے سردار کی پناہوں سے فرار جاتی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے لب رکھتا اناشا کی سانسیں منتشر کر گیا تھا، جو آنکھیں موندے اس کی ہر تڑپ کا حساب دینے کو تیار اپنے آپ کو اپنے سردار کی وحلانہ چاہت کے حوالے کر چکی تھی۔ آئی لو یو سردارنی، میری زندگی کی واحد خوشی ہیں آپ، میرے دل کی بنجر زمین پر کھلتا وہ اکلوتا پھول ہے جسے میں ہمیشہ اپنے دل میں سینچ کر رکھنا چاہتا ہوں، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف اپنا عکس دیکھنا چاہتا ہوں، جس کے وجود کو اپنی خوشبو سے مہکانا چاہتا ہوں، جس کی سانسوں کا امرت اپنی سانسوں میں گھول کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جانا چاہتا ہوں۔ زاکوان اس کے کان کی لو کو چومتا سرگوشیانہ لہجے میں بولتا، اناشا کو اپنے ہونے پر نازاں کروا گیا تھا۔ اناشا گہری ہوتی سانسوں کے ساتھ اسے دیکھتی دھیرے سے مسکرائی تھی۔ جب زاکوان اس دلکش مسکراہٹ پر قربان ہوتا، اس کی کلائیوں کو اپنی گرفت میں لے کر تکیے سے لگاتا، اس کے ہونٹوں پر جھکتا، ان کی مسکراہٹ کو اپنی سانسوں میں اتارتا چلا گیا تھا، جبکہ اناشا آنکھیں سختی سے میچتی اس کا یہ وارفتگی اور شدت بھرا لمس محسوس کرنے لگی تھی۔ زاکوان جتوئی نہ جانے کب تک ایسے ہی اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لیے رکھتا، جب اناشا کی مدھم ہوتی سانسیں محسوس کرتے وہ اسے آزاد کر گیا تھا۔ آج میرا ہر لمس آپ کو اس بات کی گواہی دے گا سردارنی کہ آپ کا سردار آپ کے پیچھے کتنا پاگل ہے، کس قدر چاہتا ہے آپ کو۔ زاکوان جتوئی اس کی تھوڑی سے گردن تک کا فاصلہ طے کرتا کروٹ بدلتے اسے خود پر گرا گیا تھا، جبکہ اناشا اس کی بے باکیوں اور سرگوشیوں پر شرم و حیا سے خود میں سمٹی اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی خود کو پوری طرح سے اس کے حوالے کر گئی تھی۔ جب اسے زاکوان کے ہاتھوں کا لمس اپنی شرٹ کی زپ پر محسوس ہوا تھا، وہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ سردار سائیں، اناشا کی لرزتی کانپتی آواز زاکوان کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ جی سردار سائیں کی جانب۔ زاکوان اس کا سر اپنے بازو پر رکھتا اسے اپنے سینے میں بھیج گیا تھا، جو اس کے گریبان میں چہرہ چھپاتی لرزتے وجود کے ساتھ دھیرے سے مسکرا دی تھی، کیونکہ اس کا سردار اس کے کانوں میں محبت بھرا رس گھولتا اس کی گھبراہٹ دور کر گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم، ایک دوسرے کی سانسوں میں سانسیں الجھائے پوری طرح اپنی عشق و محبت کی حسین وادیوں میں اتر چکے تھے، جہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، صرف سردار تھا اور اس کی سردارنی تھی۔ یزدان اس کی فیملی کو اسی سے دور کیوں کرنا چاہتا تھا؟ زرجان یہ سب سنتے بالکل چکرا گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے جب اسی لمحے اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ فون کان سے لگائے اس نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں کھڑا یزدان شاہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زرجان کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں پر اپنی سرد نظریں گاڑے وہ اس کے قریب آیا تھا۔ بھابھی، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ زرجان فون بند کر کے ٹیبل پر رکھتی یزدان کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ تم نے میرے گھر والوں سے کیا کہا ہے؟ زرجان غصے بھرے سخت تاسکتے چہرے کے ساتھ سوالیہ لہجے میں بولی تھی۔ تمہارے گھر والے بتا چکے ہیں جو میں نے کہا ہے ان سے۔ یزدان
اس کی بات کو صاف اگنور کرتا، اس کی آنکھوں سے گرے آنسو اپنی پوروں پر چنتے بولا تھا، سید یزدان شاہ، تم کیا کھیل کھیل رہے ہو میرے ساتھ؟ مجھے جاننا ہے۔ زرجان اس کا ہاتھ جھٹکتے غصے سے چلائی تھی۔ اس کی اس حرکت پر اس سے بھی زیادہ طیش میں آتے یزدان اسے اپنی جانب کھینچتا، اس کی دونوں کلائیاں اپنے قبضے میں لیتا، اس کی پشت پر باندھ چکا تھا۔ آج تو میرا ہاتھ چٹکا ہے زری، آئندہ یہ حرکت مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یزدان اس کی ٹھوڑی اپنے بنچوں میں دبوچتا، اسے لال آنکھوں سے وارن کرتا، اس کی ٹھوڑی پر دانت گاڑتے اپنی محبت کی نشانی چھوڑ گیا تھا، جبکہ اس کے اس وحشیانہ لمس پر زرجان اس کی گرفت میں لرز اٹھی تھی۔ وہ جب بھی اس شخص کا دیا ہر ستم بھلائے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی، وہ ہر بار اس کا دل توڑ کر رکھ دیتا تھا۔ میرے سوال کا جواب دو یزدان شاہ، ورنہ جو میں کروں گی اس سے برا بھی آج تک کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ زرجان نے بھی اس کی لال آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ثابت کر دیا تھا کہ اس وقت وہ بھی بہت زیادہ اذیت کا شکار ہے۔ میں اس وقت تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا زری، لیکن اگر تم مجھ پر ٹرسٹ کرتی ہو تو اتنا سمجھ لو، میں نے جو کیا ہے وہ صرف تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہے، کیونکہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تم پر ذرا سی آنچ بھی نہیں آنے دے سکتا۔ تم وہاں محفوظ نہیں تھی، اس لیے بنا کسی بھی بات کا لحاظ کیے میں تمہیں اپنی دسترس میں لے آیا ہوں، جہاں کوئی تمہارا بال بھی بینگا نہیں کر سکتا۔ یزدان اپنی بات مکمل کرتا، اس کے ٹھنڈ اور غصے کی شدت سے لال ہوتی ستوہ ناک پر اپنے لب رکھ گیا تھا، لیکن زرجان کے ساتھ وہ اب تک جو کر چکا تھا وہ اس پر مزید بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ شخص کئی بار اس کے اعتماد اور بھروسے کو ٹھیس پہنچا چکا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو یزدان شاہ؟ تم ہر بار مجھے ایسے ہی بے وقوف بنا لو گے اور میں ہر بار کی طرح اس بار بھی تمہارے جھوٹ کا شکار ہو جاؤں گی؟ تو یہ بھول ہے تمہاری۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے اپنی فیملی والوں سے خطرہ تھا، وہ گھر جہاں میں پلی بڑھی، جہاں مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے والے والدین موجود ہیں، وہاں خطرہ ہے مجھے؟ اور تمہیں لگتا ہے ہر بار کی طرح میں تم جیسے دھوکے باز انسان کا یقین کر لوں گی؟ تو تمہاری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے یہ، تم نے میری فیملی کو یہاں آنے سے روک کر میرے پیرنٹس کی انسلٹ کی ہے۔ میں اب تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی، جا رہی ہوں میں یہاں سے، اور اب کبھی واپس تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ زرجان نے اس کا حصار توڑتے دروازے کی جانب بڑھنا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی یزدان اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت بنا کر اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ زرجان کی پشت اس کے سینے سے ٹکرائی تھی، اس کی گرفت زرجان کے پیٹ پر اتنی سخت تھی کہ اسے اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی تھی۔ یزدان شاہ کی انگلیوں کا لمس اس کی جان نکال رہا تھا۔ تم مجھ سے نفرت کرو یا محبت، مگر رہنا تمہیں ہمیشہ میری دسترس میں ہی ہوگا۔ میں دھوکے باز، بے وفا، ظالم اور نہ جانے جو بھی ہوں، مگر تمہارے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو ہوں۔ تمہیں اپنی ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے تم سے جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے، تم سے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے، اور چاہے تو تمہیں قید کر رکھنا پڑے، سب کروں گا، مگر تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اس کا دوپٹہ اتارتے وہ اس کے کندھے پر اپنے لب رکھ گیا تھا، جبکہ زرجان اس کا شدت بھرا لمس محسوس کرتی کانپ گئی تھی۔ اس نے زبان سے کچھ سخت نہیں بولا تھا، مگر اس کا لمس بتا رہا تھا کہ زرجان کی باتیں اسے کس قدر بری لگی ہیں۔ چھوڑو مجھے یزدان شاہ۔ زرجان اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر قابو رکھتے اس کے حصار سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا تمہیں ذرا سا اعتبار بھی نہیں رہا مجھ پر؟ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے اس کے مدہوش کن سراپے کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں، تم اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کر چکے ہو، کیونکہ تم نے ہر بار مجھے دھوکہ دیا ہے، میری فیلنگز کے ساتھ کھیلتے ہو تم بہت برے ہو یزدان شاہ۔ میں پچھتا رہی ہوں اس دن کو جب تم سے محبت ہوئی تھی مجھے۔ کاش میں تم سے کبھی نہ ملی ہوتی، کاش تم پر ایک بار پھر اعتبار نہ کرتی، تو آج دوبارہ میرا دل یوں لہو لہان نہ ہوتا۔ زرجان اس کے سینے پر مکے برساتی رونے کے ساتھ ساتھ اپنا غصہ نکال رہی تھی، جبکہ یزدان خاموشی سے اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا رہا تھا۔ وہ بتا نہیں سکتا تھا کہ اس وقت زرجان کی باتیں کیسے اس کا دل چیر رہی تھیں، اسے کس اذیت اور درد سے دوچار کر رہی تھیں، مگر اسے ابھی بہت سارا درد سہنا تھا، کیونکہ ابھی اسے اپنے خاندان کی بربادی کا بدلہ لینا تھا اپنے دشمنوں سے۔ وہ جانتا تھا زرجان کی یہ نفرت اسے کمزور کر سکتی تھی، مگر جیسے بچپن سے لے کر اب تک
وہ اذیتوں میں رہتے یہاں تک آن پہنچا تھا، اب یہاں سے آگے اسے اپنی منزل تک پہنچنا تھا۔ اتنی بڑی باتیں مت بولو زری، جن پر تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ یزدان چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے جاتا، اس کے چہرے کو اپنی گرم سانسوں سے جھلساتا، ان کی نرماہٹیں محسوس کرتے اپنے جلتے دل کو سکون دینے لگا تھا، جبکہ زرجان اس کے انداز پر کانپ گئی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ دور رہو یزدان شاہ مجھ سے، گھن محسوس ہو رہی ہے مجھے اس وقت تمہارے لمس سے، نفرت محسوس ہو رہی ہے تم سے، شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی میں تمہاری، نفرت ہے مجھے محبت کے نام پر دھوکہ کرنے والوں سے، اور تم نے بار بار ایسا کیا ہے۔ میں بھی بھلا کیسے بھول گئی کہ تم تو سردار زاکوان جتوئی کے خاص آدمی تھے نا، اور وہ میرے خاندان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، تو تم بھلا کیسے مجھ سے محبت کر سکتے ہو؟ تم نے محبت کے تحت نہیں، اپنا کوئی انتقام پورا کرنے کے لیے مجھے اپنایا ہے، مگر میں تمہیں ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گی۔ تم میرے دل کے ساتھ کھیلے ہو، میں تمہیں تمہارے مقصد سے ہراؤں گی۔ زرجان اس کے حصار سے نکلنے میں کامیاب ہوتی، انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی، پھیکے لہجے میں بولتی، اب کی بار یزدان کا دل اپنے الفاظ سے لہولہان کر گئی تھی۔ یزدان کی سماعتوں میں بس ایک لفظ اٹک کر رہ گیا تھا، اس کی محبت اس کے لمس سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ یزدان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموش نگاہوں سے اسے دیکھے گیا تھا۔ زرجان اس کی خاموشی پر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ یزدان خاموشی سے بیڈ پر جا کر بیٹھتا، سگریٹ سلگا گیا تھا۔ زرجان چینج کر کے واش روم سے نکل آئی تھی۔ کریم خدا سے شفون کے سوٹ میں وہ اپنے نازک سراپے کے ساتھ یزدان شاہ کے دل و دماغ پر قیامت برپا کر گئی تھی۔ سگریٹ پر سگریٹ پیتے اس نے بہت مشکل سے اپنے دل میں بھڑکی آگ کو کم کرنا چاہا تھا۔ اس کی محبت جسے وہ دیوانوں کی طرح چاہتا تھا، وہ اس وقت اس کی بیوی کے روپ میں اس کے بیڈ روم میں موجود تھی، مگر یہ اس کی محبت ہی تھی کہ وہ اپنے دل کی بے پناہ خواہش اور منہ زور جذبات پر بند باندھتا اس کی مرضی کے بغیر اسے اپنے قریب نہیں لا پایا تھا۔ زرجان اتنے کو اس بیڈ سے تکیہ اور کمبل اٹھاتی، اس کی بات انسنی کرتی صوفے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زری، تمہیں میری بات آرام سے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے کہا بیڈ پر آؤ، اگر اگلے 5 سیکنڈز میں تم نے میری بات نہ مانی تو میں یہ خود کروں گا، اس کے بعد تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ یزدان سے کسی طور گوارا نہیں تھا کہ وہ یوں الگ سوئے، اس کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ زرجان جانتی تھی وہ جو کہتا تھا کرتا بھی تھا، اس لیے وہ یہاں شرافت کا مظاہرہ کرتی، واپس آ کر بیڈ کے دوسرے کونے پر عین کنارے پر سوتے کمبل سر سے پیر تک تان گئی تھی، درمیان میں تکیے رکھنا نہیں بھولی تھی، جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ اب اس کے قریب نہیں آ سکتا، اور نہ ہی اس کی سائڈ پر۔ یزدان نے استضاحیہ انداز میں اس باؤنڈری لائن کو دیکھا تھا۔ میری جان، مجھے تمہارے قریب آنے سے مضبوط ترین دیوار بھی نہیں روک سکتی، یہ تکیے بیچارے کیا کریں گے؟ اس لیے یہ سب کر کے میرے جذبات کو مزید ہوا مت دو، میں کس طرح خود پر ضبط کیے بیٹھا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ یزدان اس کی جانب کھسک کر اس کے اوپر حاوی ہوتا زرجان کی سانس روک گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ اس کے پاس سے ہی نہیں بیڈ سے بھی اٹھ گیا تھا۔ زرجان، جس نے اس کے قریب آنے پر آنکھیں سختی سے میچ لی تھیں، اس کے قدموں کی چاپ پر سر کمبل سے نکال کر دیکھا تھا، وہ بنا کسی گرم شے کے باہر ٹیرس کی جانب جا رہا تھا۔ زرجان اس سے شدید ناراض ہونے کے باوجود اس کی یہ حرکت دیکھ اس کے لیے بے چین سی ہوئی تھی۔ موبائل کی آواز پر زاکوان کی آنکھ کھلی تھی، آنکھیں کھولتے ہی اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی، کیونکہ اس کی نازک سردارنی اس کے سینے پر سوئی اس وقت اس کے مضبوط حصار میں قید تھی۔ اس کی نیند خراب ہونے کے خیال سے زاکوان نے ہاتھ بڑھا کر موبائل ہی آف کر دیا تھا، وہ ابھی اپنے اور اپنی سردارنی کے بیچ تیسری کوئی شے نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی زندگی کی یہ سب سے حسین صبح انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ زاکوان نے نگاہیں جھکا کر اناشا کی جانب دیکھا تھا، جو ٹھنڈ کی وجہ سے کمبل کے ساتھ ساتھ اس کی شال میں لپٹی اس کے سینے سے لگی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کی حسین زلفوں کی دل فریب مہک زاکوان کی سانسوں کو معطر کر گئی تھی۔ وہ جھکا تھا اور اناشا کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتی تھی۔ اناشا نیند میں بھی اس کے لمس کی شدت پر قسمساتی مزید اس کے سینے میں سمٹی تھی۔
ذاکوان اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر انائشہ کے نیند میں اد کھلے گلابی ہونٹ اس کے دل کی دنیا میں طوفان برپا کر گئے تھے۔ وہ اپنے موڈ اور جذبات پر بند نہیں باندھ پایا تھا اور ذرا سا جھکتا ان گلابی ہونٹوں کی شیرنی کو اپنی سانسوں میں جذب کرنے لگا تھا۔ انائشہ جو گہری نیند میں تھی، اپنے سردار کے اس عمل پر پٹ سے آنکھیں کھولتے اس نے حیرانگی بھرے انداز میں ذاکوان جتوئی کو دیکھا تھا۔ اس کی رات بھر کی شدتوں سے وہ ابھی سنبھل نہیں پائی تھی کہ اس کے سردار سائیں ایک بار پھر اپنی حسین سردارنی کی دلکشی کے آگے بہہ گئے تھے۔ انائشہ سختی سے آنکھیں نیچے ذاکوان جتوئی کی وہ رفتگیاں برداشت کرتی کانپ اٹھی تھی، جو اس کا خطرناک حد تک لال پڑتا چہرہ دیکھ اس کے نازک کپکپاتے ہونٹوں کو آزادی بخش گیا تھا۔ انائشہ اس کے سینے پر چہرہ ٹکائے گہرے گہرے سانس لیتی کچھ لمحے تو خود کو بول پانے کے قابل ہی نہیں کر پائی تھی۔ سردار ذاکوان جتوئی، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ آپ نے میری نیند خراب کر دی، مجھے سونا ہے ابھی، مجھے ڈسٹرب مت کریں پلیز۔ انائشہ کی پلکیں حیا کے بوجھ سے بھاری ہو چکی تھیں۔ ذاکوان جتوئی کی گئی کارگزاریوں اور گستاخیوں کے بعد انائشہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، جبکہ اس کے ہونٹوں پر سجی شرمگی مسکراہٹ ذاکوان جتوئی کو مدہوش کر رہی تھی۔ میں نے کب ڈسٹرب کیا سردارنی؟ آپ سوئی رہیں، میں بھی سونا چاہتا ہوں۔ ذاکوان اس کی گھنیری زلفوں میں چہرہ چھپاتے بولا، اس کی گردن پر لب رکھتا سنگین گستاخی سرزد کر گیا تھا۔ سردار سائیں، انائشہ اس کی گستاخی پر چلائی تھی، جبکہ ذاکوان اس کا لال اناری چہرہ دیکھ مسکرائے بغیر نہیں رہ پایا تھا۔ سردارنی، کیا آپ مجھ سے شرما رہی ہیں؟ ذاکوان اپنی سردارنی کا یہ نیا دل فریب روپ دیکھ اس کا دیوانہ ہو رہا تھا، جو پلکیں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ اس کے سینے پر آدھے سے زیادہ چڑھی اس کے گریبان کے بٹنوں کے ساتھ کھیلتی اس کی جانب دیکھنے سے انکاری تھی، جبکہ ذاکوان چاہتا تھا وہ اس کی جانب دیکھے۔ مجھے سونے دینا سردار سائیں، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ انائشہ اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوچتے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ میرا مسئلہ یہ ہے میری حسین سردارنی کہ جب انسان کو ایک بار نشے کی لت لگ جائے تو وہ بار بار اس کی طلب کرتا ہے، اور اس ایک رات میں ہی مجھے میرے نشے کی بری طرح سے لت لگ چکی ہے۔ میں اب ہر وقت اس نشے کا عادی بن کر اس میں مدہوش ہو کر اپنی تمام ٹینشنیں بھولنا چاہتا ہوں۔ ذاکوان ذمینیت سے بولتا انائشہ کی دھڑکنیں مزید بڑھا گیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اس کا سردار کس نشے کی بات کر رہا ہے۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ نگاہیں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ رات اپنے سردار کی اپنے لیے بھرپور دیوانگی اور چاہت دیکھ اس کے حواس ابھی تک ٹھکانے پر نہیں آ پا رہے تھے۔ جس شخص کے لمس نے اسے معتبر کر دیا تھا، وہ اب ساری زندگی اسی کے سینے سے لگ کر رہنا چاہتا۔ ذاکوان جو کروٹ بدلتا اس کے چہرے پر سجے اپنی محبت کے دھن کے کھلتے رنگ دیکھ رہا تھا، اس کی خاموشی پر پیچھے ہٹنے لگا تھا، جب انائشہ نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے اسے واپس اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ میں ہمیشہ سے آپ کی تھی سردار سائیں، جب مجھے اپنا ہوش بھی نہیں تھا تب سے آپ کے نام لگا دیا گیا تھا مجھے۔ میں اب بھی آپ کی ہوں اور ہمیشہ آپ کی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ میرے دل کی سرزمین پر حکومت کرنے والے پہلے اور آخری انسان ہیں آپ۔ آپ تو بہت پہلے سے ہی اپنی اس دیوانی کو تسخیر کر چکے ہیں۔ میرا تن بدن آپ کا اسیر ہو چکا ہے۔ سردار سائیں، آپ کو کبھی بھی میرے قریب آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سے بھی زیادہ آپ کی ہوں سردار سائیں۔ انائشہ لرزتی پلکوں اور بکھرتی سانسوں کے ساتھ اپنے سردار کے سامنے اپنی دیوانگی کا اظہار کرتی ذاکوان جتوئی کا سکون چین لوٹ کر لے گئی تھی۔ وہ تکیے سے سر اٹھاتے اوپر ہوئی تھی اور نم آنکھوں کے ساتھ عقیدت بھرے انداز میں ذاکوان کی ٹھوڑی اپنے گداز ہونٹوں سے چوم لی تھی، جبکہ ذاکوان کو لگا تھا اب وہ کبھی اپنی سردارنی کے پھونکے اس طلسم سے نہیں نکل پائے گا۔ وہ اس کے اتنے دل فریب اقرار پر جی جان سے سرشار ہوتا اس کے نازک وجود کو اپنی مضبوط پناہوں میں سمیٹ گیا تھا۔ سردارنی صاحبہ، ایک ساتھ اتنی خوشی آپ کا سردار برداشت نہیں کر پائے گا۔ آپ نہیں جانتی یہ دل کس قدر پاگل ہے آپ کے پیچھے۔ ذاکوان اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھتے انائشہ کی سانسیں منتشر کر گیا تھا۔
وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے تقریباً اس کے اوپر سوئی ہوئی تھی۔ ذاکوان اپنی سردارنی کی ان معصومیت بھری اداؤں پر پوری طرح سے فدا ہو چکا تھا۔ تم ایک بات ہمیشہ سے یاد رکھنا ذاکوان جتوئی، اناشا اچانک کچھ یاد آنے پر اس کا کالر مٹھیوں میں دبوچے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے وارننگ دیتے لہجے میں بولی تھی۔ ذاکوان نے اپنی سردارنی کی معصومیت بھری دہشت دیکھ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تم سردار ہوگے باقی دنیا والوں کے لیے، مگر میرے سامنے تم اب کبھی اپنی سرداری نہیں جھاڑو گے، ورنہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اناشا نے ذاکوان کے ہونٹوں پر سجی معنی خیز مسکراہٹ دیکھ اسے گھورا تھا۔ مگر میں نے تو آپ پر کبھی روب جھاڑا ہی نہیں میری سرداری، ذاکوان نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے محبت سے کہا تھا۔ مجھے تم سے بہت ڈر لگتا ہے جب تم غصہ کرتے ہو، اناشا نے سچائی بیان کی تھی۔ میں نے آج تک آپ پر کبھی غصہ نہیں کیا سردارنی، نہ کبھی کر سکتا ہوں۔ ذاکوان جیسے اس معاملے میں بے بس تھا، وہ کروٹ بدلتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ اس کی زلفوں کی مہک ذاکوان کے اعصاب معطل کر گئی تھی۔ آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی؟ اناشا اسے پھر سے بہکتے دیکھ سوال کر گئی تھی، جبکہ اس کے بچاؤ کی اس کوشش پر ذاکوان جتوئی اپنا قہقہ نہیں روک پایا تھا۔ اس دن سے، جس دن سے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، ذاکوان کے لبوں نے اس کی گردن پر جگمگاتے تل پر اپنے لبوں کا تپش زدہ لمس چھوڑتے اس کی سانسیں روک دی تھیں۔ سردار سائیں، اناشا اس کی گستاخی پر چلاتی اس سے دور ہوئی تھی، جبکہ ذاکوان اس کی سرخ پڑتی رنگت دیکھ اپنا قہقہ نہیں روک پایا تھا۔ جی سردار سائیں کی جان، ذاکوان نے اب کی بار اس کے پھولے گالوں پر باری باری لب رکھتے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا۔ اناشا جلدی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ مزید اس شخص کی وارفتگی برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ اس کا سردار اس کے لیے کتنا جنونی تھا، اس بات کا اندازہ تو اسے کل رات بخوبی ہو چکا تھا۔ زرجان کی آنکھ فجر کی نماز کے لیے لگائے الارم پر کھلی تھی۔ اپنے بالوں کو سمیٹتے ایک بھرپور انگڑائی لیتے زرجان اٹھ بیٹھی تھی، جب اس کی نظر بیڈ کی دوسری جانب گئی تھی، جس کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ یزدان رات بھر سونے کے لیے وہاں نہیں آیا تھا۔ زرجان جیسے ہی کمفرٹر سے نکلی، ہیٹر آن ہونے کے باوجود اس کا وجود ٹھنڈ کے احساس سے کانپ رہا تھا۔ آج صبح صبح ہی شدید ٹھنڈ تھی۔ زرجان کی نگاہیں بار بار بھٹک کر بے چینی سے ٹیرس کے بند دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ یزدان رات کو اس کے سامنے وہاں گیا تھا۔ اگر اس نے پوری رات غصے میں وہیں کاٹی ہوئی تو اس احساس سے ہی زرجان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ شدید ناراضگی کے باوجود وہ اپنے قدموں کو ٹیرس کی جانب بڑھنے سے نہیں روک پائی تھی۔ بس اس کا دل ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ یزدان نے پوری رات اتنی ٹھنڈ میں اور تکلیف میں رہ کر نہ گزاری ہو۔ جیسے ہی اس نے ٹیرس کا دروازہ کھولا، ٹھنڈی یخ ہواؤں سے اسے اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہوا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے صوفے پر لیٹے یزدان پر پڑی، اسے اپنا دل اذیت میں ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ جس ٹھنڈ میں وہ ایک سیکنڈ کے لیے کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، یزدان نے اس ٹھنڈ میں پوری رات گزار دی تھی۔ تکلیف کے مارے زرجان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے، اور اس شخص کی اس حرکت پر شدید غصہ بھی۔ وہ جلدی سے یزدان کے قریب آئی تھی۔ بنا کسی گرم شے کے صوفے پر سیدھا لیٹا وہ آنکھیں مودے سویا معلوم ہوا تھا۔ اس کے صوفے سے نیچے لٹکے ہاتھ میں آدھا جلا سگریٹ موجود تھا۔ سامنے ٹیبل اور نیچے فرش پر بھی سگریٹ کے خالی ڈبیاں اور جلے ہوئے سگریٹس کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔